پرائس کنٹرول اینڈ کمیونٹیز مینجمنٹ اور فلور ملز میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ فلور ملز مالکان نے 25% گندم کوٹا خریدنے سے انکار کر دیا۔ 25% گندم نہ رکھنے والی فلور ملز کا لائسنس کینسل کرنے کی پالیسی جاری۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا تھا کہ گندم پالیسی میں ترامیم تک فلور ملز گندم نہیں خریدیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے۔ دیکھیں، محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ اور فلور ملز میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف جو ہے حکومتی پالیسی سامنے آئی کہ 25% گندم کوٹا جو ہے ہر فلور مل جو ہے وہ رکھے گی اور اس کی پابند ہوگی، نہیں تو ان کے لائسنس فلور ملز کے کینسل کر دیے جائیں گے، جبکہ محکمہ پرائس کنٹرول مینجمنٹ نے فلور ملز گوداموں میں سٹوریج گنجائش کے 25% کوٹا رکھنے کا پابند جو ہے قرار دیا گیا تھا۔ اس والے سے 25% گندم نہ رکھنے والی فلور ملز کا لائسنس بھی کینسل کرنے کی پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ پالیسی بنانے سے پہلے ڈی جی شعیب خان جدون سے مذاکرات ہوئے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کیا جس میں فلور ملز روزانہ گندم گرینڈنگ کا 25% کوٹا اٹھانے کی پابند ہوگی، نہ کہ گوداموں کے سٹوریج گنجائش کی 25% کوٹا اٹھائیں گی۔ اس بڑی غلط فہمی پر فلور ملز ایسوسی ایشن نے آج ایک بڑا اجلاس بلایا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ پالیسی میں دوبارہ سے ترمیم کی جائے۔ اس والے سے شعیب جدون ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ پنجاب کی فلور ملز سٹوریج گنجائش 26,36,807 میٹرک ٹن ہے، جبکہ فلور ملز گندم 25% کوٹا 6,59,202 میٹرک ٹن رکھنے کی پابند ہے۔ اس والے سے اگر فلور ملز کی گندم گرینڈنگ گنجائش 2,30,650 ہے، اس حساب سے گندم گرینڈنگ گنجائش کا 25% 57,662 ہے۔ شعیب جدون کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت فلور ملز کو 100 ارب کا قرضہ فراہم کر رہی ہے۔ 100 ارب کا قرضہ حکومت 57,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کے لیے جاری نہیں کر رہی، بلکہ کسانوں کا گندم کو محفوظ بنانا ہے، کسانوں کو ہر صورت عزت دینی ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے اب ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ فلور مل ایسوسی ایشن نے آج ایک بڑا اجلاس اور اس کے بعد پریس کانفرنس رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو پالیسی ہے اس میں ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نہیں تو یہ فلور ملز کا یہی کہنا ہے کہ اگر ترمیم نہیں کی جائے گی تو فلور ملز جو ہیں پہلے ہی جو ہیں بینک فلج ہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کس طرح سے اتنا بڑا وہ کوٹا اٹھا سکتی ہیں۔ اگر تو ترمیم نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گندم کوٹا جو ہے سٹوریج کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس طرح تو تمام جو فلور ملرز ہیں وہ گندم کا جو 25% سٹوریج کے مطابق نہیں اٹھا سکتے، ان کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اگر بینک سے بھی پیسے لیتے ہیں تو عمران ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر بتائیے کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 25% کوٹا رکھا جائے تو آپ کو کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ اس سے انکاری ہیں؟ بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا۔ گزارش یہ ہے کہ جس ٹائم پہ ہماری یہ میٹنگز چل رہی تھیں، جب تک یہ پالیسی مرتب کی جا رہی تھی، اس میں بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی اسٹوریج کیپیسٹی اور گرائنڈنگ کیپیسٹی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اور گرائنڈنگ کیپیسٹی کے اوپر اتفاق ہوا تھا۔ جہاں آج جدون صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پیسے جو 100 ارب کا مارک اپ بیئر کریں گے، پیسے نہیں دیں گے، مارک اپ بیئر کریں گے، وہ اپنا 25,000 ٹن کے لیے نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ 6 لاکھ ٹن کے پیسے فلور ملز کے پاس نہیں ہیں۔ جہاں تک ان کی آفر 100 ارب کے مارک اپ بیئر کرنے کی ہے تو اس کی 100 ارب کی گندم آتی ہے 14 سے 15 لاکھ ٹن کے قریب۔ ہم نے آفر کیا ہے کہ ہم 15 لاکھ ٹن اس کے ساتھ مزید اپنی بھی لگائیں گے، دیٹ مینس کہ 30 لاکھ ٹن گندم۔ ہم 5 یا 6 لاکھ ٹن گندم کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے 100 ارب کا مارک اپ بیئر کر رہی ہے، تو 100 ارب روپے کی گندم فلور ملز خود بھی لگائیں گی۔ لیکن جہاں تک 25% گرائنڈنگ چارجز اور سٹوریج کی بات ہے تو ملز کے پاس اتنی رقم موجود نہیں۔ اب ایک مل کے پاس 2 لاکھ ٹن کے 2 لاکھ بوری کے گودام ہے تو 50,000 بوری کی استطاعت نہیں ہے کہ بغیر بینک کے پیسے سے وہ لگائے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے 25%، یہ ہو رہی ہے بغیر بینک کے لون اور بغیر بینک کے اس کے، تو اس کے اندر ہر مل کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب ہم کسی کا گلا بند کر دیں اور کسی کو اوپن راستہ دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ڈی ایف سیز کو کھانا کھلانے کے لیے یا رشوت ستانے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سٹاک نہیں ہوگا تو رانگ فگر کر کے ہر ڈی ایف سی 10, 20, 30, 50,000 روپیہ ہر مل سے بٹورے گا۔ تو یہ ہم صرف اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جو آزادانہ ایم صاحب نے ویژن دیا کہ آزاد کاروبار ہوگا، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ آزاد مینس کے بالکل اوپن، ٹریڈرز کے لیے کوئی
پرابلم نہیں ہے, کسی اور رائس سیلر والے کے لیے پرابلم نہیں ہے, کاٹن جنر کے لیے پرابلم نہیں ہے, کسان کے لیے نہیں ہے, تو کیا فلور ملز کو آپ نے پابند کرنا ہے؟ عاصم صاحب, آپ نے سنگل ہینڈلی کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے حوالے سے انہیں پیسے دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو تمام فلور ملز مالکان اس حوالے سے کیوں اقدامات نہیں کرتے؟ ایسی کیا مجبوری پڑ جاتی ہے کہ انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں؟ آپ دیکھیں, میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں اور میں نے اپنی مل چلانی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ میرا لائسنس اگر ڈی ایف سی کے ہاتھ میں ہے, وہ لائسنس میرا کینسل کر سکتا ہے, تو میں اس کو پیسے نہیں دوں گا اپنے کاروبار چلانے کے لیے, تو کیا کروں گا؟ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو. اب بھی یہ کام کیا جا رہا ہے بالکل. اس میں 2 منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے جس سے ہمارا گرائنڈنگ چارجز کے حوالے سے سیٹلمنٹ ہوئی تھی, اور جو انڈیویجلی ڈی جی صاحب سے میٹنگ ہوئی تب بھی گرائنڈنگ چارجز کے اوپر بات ہوئی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب اگر آج یہ کام کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. اگر دوسرے صوبے گندم بھیجنی ہے تو 5000 کا اسٹاک مینٹین کیا جائے. اس میں جس کے پاس 5000 بوری نہیں ہوتی تھی اس کو ڈی ایف سی کے پیسے دے کے یہ کام کیا جاتا تھا. پورٹل پہ چڑھے گا, میں آج فگر چڑھا دیتا ہوں, میرے پاس پریکٹیکلی اگر گندم نہیں بھی موجود تو میں اس کو فگر کو پورٹل پہ آن کر دوں گا. تو ڈی ایف سی آئے گا, سافٹ ویئر سے چیک کرنا ہے, وہ 50,000 کا میرے سے لے گا, 25,000 لے گا, میرا کام اوکے کر دے گا یا اس کا اہلکار آئے گا. کیوں ایسی 2 نمبری والا کام دوبارہ سے جب آزاد ہو گیا, جب محکمہ ہی ختم ہو رہا ہے, تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عاصم صاحب, ہمارے نمائندے عمران اکبر آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی عمران. بالکل, اس والے سے عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے جو معاملات ہیں یہ تو 5 دن پہلے آپ نے اسی فورم پر, اپنے ایسوسیشن کے فورم پر پریس کانفرنس کی, جہاں پہ سیکرٹری اجمل بھٹی بھی آئے, اور وہاں پر جو معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی آئیں, سلما بٹ. انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے یہ تمام تر جو ہے پریس کانفرنس آپ کے سامنے رکھی. تو اس وقت آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا کہ 25% جو کوٹا ہے وہ گرینڈنگ چارجز پر ہے کیا جا رہا ہے, اور 100 ارب کا جو قرضہ ہے وہ اس کا موقف ملے گا؟ تو اس وقت تو یہ بات کرنی چاہیے تھی. 5 دن بعد یہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں تو حکومت نے اب اپنی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے, اور اس میں یہ گرائنڈنگ کی ہی بات ہوئی اور گرائنڈنگ ہی سیٹل ہوئی. تو اب اگر وہ پالیسی کے اندر, اچھا اب بھی پالیسی میں کہیں اسٹاک نہیں لکھا ہوا کہ اسٹاک کیپیسٹی, اب بھی کیپیسٹی لکھا ہوا ہے, تو وہ گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے ہمیشہ. گرائنڈنگ اب کسی مل کے پاس اسٹاک کی پوزیشن ہے 2 لاکھ کی, کسی کے پاس 50,000 کی, کسی کے پاس 12 باڈی والے کے پاس 20,000 کی گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے, اپنا اسٹاک کیپیسٹی ہے, لیکن سب کی گرائنڈنگ کیپیسٹی سیم ہوتی ہے. ایک جو باڈی ہے اس سے 200 بوریاں یعنی کہ 20 ٹن آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, نہ کہ اسٹاک کیپیسٹی. اگر یہی بات ہے تو جب گندم باہر بھیجنا ہوتا تھا آٹا اس کا, تو پھر اس ٹائم اسٹاک کیپیسٹی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ جب آپ کسی کو گندم ایشو کرتے ہیں تو اس ٹائم کسی کا اسٹاک کیپیسٹی کیوں نہیں لیتے؟ کیپیسٹی مینس گرائنڈنگ کیپیسٹی. کیپیسٹی کبھی بھی اسٹاک کے حوالے سے نہیں ہوئی. ہر آدمی نے اپنی جو چادر ہے, اپنے جو اس کے ذرائع ہیں, اس کے مطابق اپنی اسٹاک کیپیسٹی بلڈ کی ہوتی ہے. ہمیشہ مل کی جو گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے وہ اس کی گرائنڈنگ سے اس کا تعین کیا جاتا ہے, اور یہی بات ہماری اس ٹائم پہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور ہماری سیٹل بھی ہوئی. اور کیٹیگوریکلی جو اسٹاک کیپیسٹی ہے کاٹ کے گرائنڈنگ لکھا گیا, تو اب اگر اس کو بعد میں چینج کیا جائے اپنے کچھ لوگوں کو پیسے کھلانے کے لیے, تو اس کا پھر کچھ ہم کر. آپ کا بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہمارے نمائندے عمران اکبر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا نجکاری کے خلاف دھرنا 19ویں روز میں داخل. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. 28 اپریل کو دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر منتقل کریں گے. پنجاب بھر سے ہیلتھ سٹاف دھرنے میں شرکت کرے گا. حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں, بتائیے حمزہ. ہاں جی بالکل, میں موجود ہوں چیرنگ کراس پر, جہاں گریٹ ہیلتھ الائنس والوں کا احتجاج جو ہے وہ تقریباً 19 روز سے جاری ہے. آج ان کو یہاں پر بیٹھے ہوئے 19واں روز ہے. یہاں پر جو ہے بڑی تعداد جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کی اور بی ایچ کیوز اور آج کیوز جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ نجکاری جو ہے جو حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے. میرے ساتھ یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان سے چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا, آپ کو 19 روز ہو گئے ہیں, حکومت کی جانب سے کوئی مثبت پیغام نہیں آیا, یہ کب تک چلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار گیونگ ٹائم. آپ نے کہا کب تک چلے گا, یہ تو آپ کی حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمیں کب تک یہاں بٹھانا چاہتے ہیں. ہمارے اس فورم نے احتجاجی دھرنے کو, جس کو اب ہم نے احتجاجی تحریک کا نام دے دیا ہے, 19ویں دن گزر گئے.
اور آج OPD بندش کا 7واں روز ہے، اور اس کے باوجود حکومت جو ہے، ہمارا محکمہ صحت جو ہے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور آج ہم نے مجبوراً جو ہے پھر لاہور کے جو باقی مین شاہراہیں ہیں جیسے جے روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، کنال روڈ ہے، وہ بھی بلاک کی ہے، اور یہ اسمبلی ہال بھی بلاک کیا ہوا ہے کہ شاید میں بھی ہمارا جو احتجاج ہے اس بڑھانے کے نتیجے میں ہی حکومت ہمارے لیے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے اور اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکالے۔ اور ہماری آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی، اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دیں جو اس مسئلے کا مثبت حل نکالے، تاکہ یہ لوگ پرامن طریقے سے جا کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں، اور جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ان لوگوں کو واپس ان کی نوکریوں پہ بحال کیا جائے، اور جو BHU RHC آؤٹ سورس کیے گئے ہیں ان کو واپس سرکاری تحویل میں لیا جائے، اور جن کو آؤٹ سورس کرنے کا یہ حکومت ارادہ رکھتی ہے وہ ارادہ فی الفور ترک کیا جائے۔ جی ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے یہاں پر سنا جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ احتجاجی تحریک ہے اس کو دن بہ دن جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے جب تک حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں کرتی۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی آرڈر آئے تھے کہ اس سڑک کو جو ہے خالی کروایا جائے، اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہیلتھ ورکرز جو ہے موجود ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک BHUs کی جو نجکاری ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا اس فیصلے کو، تب تک یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اب جب تک اپنی نوکریوں کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہو جاتا تب تک یہاں پر موجود ہیں۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے BHUs اور ہاسپٹلز کی نجکاری کا معاملہ، گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جناح ہاسپٹل سے کنال روڈ تک احتجاجی ریلی، مظاہرین نے کنال روڈ کو ایک طرف سے بند کر دیا، کیمپس پل سے ٹھوکر جانے والی ٹریفک متاثر۔ محمد بلال اس وقت کنال روڈ پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بلال بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کے BHU اور ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے چیرنگ کراس مار روڈ پر احتجاج کا 19واں روز ہے، جبکہ OPD کی بندش کا آج 6واں روز ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس جناح ہسپتال کی جانب سے آج احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے کہ نار روڈ کو اس وقت بلاک کر دیا گیا ہے۔ کیمپس پل کی جانب سے ٹھوکر کی جانب جانے والی جو ٹریفک ہے اس وقت مکمل طور پر جیم ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید اذیت و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جناح ہسپتال کے جو صدر ہیں YDA پنجاب کے ڈاکٹر حمزہ نذیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا آپ کو کرنا پڑا احتجاج کے کنار روڈ ہی بند کرنا پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ سیاست اور جو مذہب ہے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں۔ ہم یہاں پر اکٹھے کیوں ہیں؟ مریضوں کے لیے۔ ایک مریض یہاں پر آتا ہے، ہم نے کل 10 مریضوں سے پوچھا ہے، کسی کی جیب میں 100 روپے سے اوپر نہیں تھا۔ آپ جناح اسپتال کو پرائیویٹائز کر دیں گے، 500 روپیہ فیس رکھ دیں گے، MRI کے 50,000 کر دیں گے، CT اسکین کے 25,000 کر دیں گے، یہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ جو آپ نے یہاں پر دیکھا، ایک بھی چیز مریض سے باہر سے نہیں منگوائی جا رہی، چاہے وہ کسی بھی سفارش سے آیا ہو، تو وہ کس طرح ان کا آپریٹ، لوگوں کے وہ پوسٹ پون ہوتے جا رہے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے لٹکتے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ آپ کے پاس دوائی تو ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، نہ پروپوفول ہے، نہ آپ کے پاس، ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں، میڈیسن کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ آپ کے پاس پین کلر نہیں ہے، آپ کے پاس پروپوفول نہیں ہے، آپ کے پاس ٹریمول میکزلون نہیں ہے، آپ کے پاس دل کو چلانے والی جو ادویات ہوتی ہیں SK وہ نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ہم لوگ کس طرح یہاں مینیج کر رہے ہیں۔ YDA ڈاکٹر حمزہ نذیر کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹریفک بھی شدید جیم ہے، لوگ اس وقت اذیت کا شکار ان کی جانب سے ہارن دیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہڑتال کی جا رہی ہے، جو بندش کی جا رہی ہے کنار روڈ کی، اس کو ڈاکٹر چھوڑ دیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کنار روڈ اس وقت مکمل طور پہ ایک بیزی روڈ ہے، کچھ منٹ بند ہونے سے لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ یہاں پہ بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے پہلے مسلم ٹاؤن تک جو لائنیں ہیں یہ لمبی لمبی لگ چکی ہے، لیکن دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے، ان کی جانب سے احتجاج دیا ہے اور یہاں پہ مکمل طور پر کنار روڈ کو ایک سائڈ سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید اذیت و مشکلات کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑا ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے کہا جا رہا ہے جب تک ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائے گے تب تک کنار روڈ پہ بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہسپتالوں کی OPD کو بھی بند رکھا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ بلال۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہاسپٹلز کی نجکاری کے خلاف دھرنا جاری، سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جیل روڈ تک احتجاجی ریلی، مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، جیل روڈ بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے، بتائیے سامعہ۔
جی بالکل، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا آج 19ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ مذاکرات یا مطالبات تقسیم نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے سروس ہسپتال سے جیل روڈ تک۔ ریلی میں جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کی کثیر تعداد موجود ہے، نرسز موجود ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف موجود ہے، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی مطالبات، کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں کیے گئے، اور آج ہم مجبور ہیں کہ تمام OPDs کو بند کیا جائے اور لاہور کی سڑکوں پر جو ہے وہ نکلا جائے۔ اور یہاں پر لاہور کی سڑکوں کی یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ یہاں پر بند کر دی گئی ہے، سست روی کا شکار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مختلف مقامات پر آج لاہور کے جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عمران بھی موجود ہیں۔ جی سر بتائیے گا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ریلی میں زیادہ تر جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز موجود ہیں جو اپنے حق کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ آپ کے ملک کا فیوچر ہے، اگر یہ سڑکوں پر تو کیوں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سرکاری ہسپتال کسی بھی ملک کی ریاست کی غریبوں کی ماجگاہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب ان کو حقوق نہیں دیں گے تو یہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ آج ہم اپنے لیے نہیں، آج ہم اس ملک کے غریب عوام کے نکلے ہیں۔ سرکاروں ہسپتالوں کی پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو فروغ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ 18 دور سے ہمارا پرامن دھرنا جاری ہے، ہم ابھی بہت زیادہ پرامن ہیں۔ ہمیں اتنا نہ آپ دوار کے ساتھ لگائیں کہ اپنی سروسز وڈرا کر جائے۔ ابھی تک تو OPD ہماری بند ہے، لیکن اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کو فی الفور بند نہیں کیا جاتا تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم ایمرجنسی سروسز بھی وڈرا کر دیں۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ابھی صرف جو ہے وہ OPDs بند کی گئی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اگر ہمارے مطالبات نہیں پورے کرے گی تو ہمیں جو ہے وہ ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ تمام تر جو ایمرجنسی ہے اس کو بھی بند کیا جائے تمام ہسپتالوں کی۔ تو یہاں پر یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارا پرامن احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ جلد از جلد تسلیم کیے جائیں۔ جی